وقت تو یہ تھا کہ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان ختم نبوت نے اپنی جان نچاور کی، انہوں نے شہادتیں دی، انہوں نے خون دے دی، لیکن کام نہیں بنا۔ لیکن 1974 میں جب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ اپنے کچھ 4-5 ساتھیوں کے ہمراہ اس مسئلہ پر پارلیمنٹ میں بیٹھے تو ہزاروں جانیں دینے سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، صرف 4-5 علماء نے اسمبلی فلور پر اس کو مکمل ختم ہی کر دیا اور اس کو حل ہی کر دیا، اور اس میں آئین میں لکھا کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو وہ جب پاکستان کا شناختی کارڈ، پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کے کسی بھی اسمبلی کی رکنیت کے لیے فارم وہ فل کرے گا، اس میں ایک خانہ ضرور ہوگا جو ختم نبوت کا خانہ ہوگا، جس میں لکھا ہوگا کہ میں فلاں بندہ میں اقرار کرتا ہوں، اوبلیغ کرتی ہوں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور اس کے بعد میں کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں مانتا، اور نہ میں کسی مرزائی، لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج اگر پاکستان کے 18 کروڑ مسلمان ختم نبوت پر شناختی کارڈ بنواتے وقت وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ مہر ثبت کرتے ہیں، تو یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی پارلیمنٹ کا کردار ہے۔ نعرے تکبیر، پھر میرے دوستو، جمعیت علماء اسلام پارلیمانی سیاست کرتی ہے، اور اپنے اکابر کی ہدایات کی روشنی میں، ان کے فتووں کی روشنی میں ہم خود اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے، ہمیں اپنے اکابر نے یہی راستہ بتایا ہے۔ اگر آج ہمارے اکابر ہمیں یہ راستہ بتلا دے کہ اس سے کام نہیں بنتا، آپ نے بندوق اٹھانا ہے تو پھر ہم بندوق اٹھائیں گے، لیکن یہ ایک بہت ہی سہل اور آسان راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے افغانستان میں جو لوگ لڑتے ہیں، کتنے سختی سے اور کتنے مشکلات سے وہ دوچار ہے بیچارے۔ فلسطین میں جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، تو کتنے مشکلات میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تو بہت ہی آسان میدان وہ فراہم فرمایا ہے، وہ ہے سیاست کا میدان۔ اور پھر ہر ریاست، اس کے بنیادی 3 ستون ہوا کرتے ہیں، 3 عناصر ہوتے ہیں ہر ریاست کے۔ ہر ریاست میں ایک قانون ساز ادارہ ہوگا جہاں پر قانون سازی ہوگی۔ دوسرا ادارہ ہوگا جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، جو اسی قانون کی روشنی میں لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے۔ اور تیسرا ادارہ انتظامیہ ہوگا، ایڈمنسٹریشن، جو عدلیہ کے ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے فورس استعمال کرے گا، جس کو ہم پولیس کہتے ہیں یا دوسرے انتظامی ادارے کہتے ہیں۔ یہ 3 ادارے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس پر غور کیا کہ ان تینوں اداروں میں جو سب سے بنیادی ادارہ ہے وہ ہے قانون سازی کا ادارہ۔ قانون اچھا ہوگا، جج اسی قانون پہ فیصلہ کرے گا، پولیس اسی قانون کو پھر نافذ العمل کرے گا۔ اگر قانون برا ہوگا، جج اس برے قانون پہ فیصلہ کرے گا، اور پھر پولیس اور انتظامی اداروں کو وہ اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن پھر کریں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس قانون ساز اداروں تک، اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پارلیمانی اور جمہوری جدوجہد کے لیے حکم فرمایا کہ آپ نے پبلک میں جانا ہے، آپ نے پبلک میں گل مل کے رہنا ہے، ان کی غمی شادی میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ اگر کسی گاؤں کے خان کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے جو اخلاق ہے، آپ کی جو شخصیت ہے،
اور آپ کا جو تعلیم ہے، آپ یقین جانیے میں کبھی کبھار بہت زیادہ ہنستا ہوں اپنے ان کولیگ کے اوپر جو میرے ساتھ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی اور امتیازی بات ہے، بس ہم نے ان کے لیے میدان خالی چھوڑا ہے، وہ ایم پی اور ایم این اے منتخب ہو کے پھر ہمارے اوپر اپنے فیصلے اور اپنی باتیں مسلط کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے جدوجہد کی اور اپنے حلقے اثر میں لوگوں کو ہم نے سمجھایا کہ یہ دین کا کام ہے، سیاست میری ذمہ داری ہے، مجھے وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے جو ذمہ داریاں ملی ہے اس میں ایک ذمہ داری امت کی سیاسی رہنمائی کرنا بھی ہے۔ اگر ہم نے قوم کو اس مسئلے پہ سمجھایا، اس کی شرعی حیثیت ہم نے ان کو سمجھائی، تو میرے خیال میں ضرور جمعیت علماء اسلام کا ایک مضبوط گرفت آ جائے گا اس ملک کے نظام کے اوپر اور اس قوم کے اوپر۔ لیکن ہم تو گئے نہیں اپنے گھر سے باہر، ہم تو کسی سے ملے نہیں، ہم نے تو کسی کو یہ بات سمجھائی نہیں، تو پھر ہم لوگوں سے گلہ کیوں کرے کہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے؟ آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں، پھر آپ ان کی غمی شادی میں شریک ہوئے ہیں، پھر ان کی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تانے دار کے ساتھ، پٹواری کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، جو چھوٹے موٹے کام جو جائز کام ہوتے ہیں، تو آپ نے ان میں ان کا ہاتھ بڑھایا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں۔ تو پھر ہم گلہ اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم نے خلوت کی زندگی نہیں، ہم نے جلوت کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے اکابر انہوں نے خلوت کی زندگی نہیں گزاری ہے، وہ پبلک کے بیچ گئے تھے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا، یا اس کے بعد جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، میں کس کا نام لوں میرے دوستوں؟ تو بنیادی چیز اسمبلی تک پہنچنا اور قانون سازی پر مؤثر بن جانا ہے۔